الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس میرے عزیزوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے آج ہمیں جس جگہ پر جمع کیا ہے اور جس مقصد کے لیے جمع کیا ہے، یہ بہت ہی عظیم مقصد ہے۔ دین اسلام ایک ضابطۂ حیات اور ایک مضبوط طریقہ زندگی گزارنے کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین کی شکل میں عطا فرمایا ہے، اس کے یہ سارے شعبے ہیں، حقوق العباد ہو یا حقوق اللہ ہو، یہ دونوں کے دونوں شعبے اس کے مضبوط ہیں۔ جیسا حقوق اللہ کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، ویسے ہی حقوق العباد کا مسئلہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا۔ اس میں یہ سارے شعبے آتے ہیں۔ سارے سب سے زیادہ نفع کا مطلب یہ ہے اگر کوئی تکلیف والا ہے تو ہم اس کی تکلیف کو دور کریں، کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری میں کچھ مددروپ بنے تاکہ وہ شفا یاب ہو، کوئی یتیم ہے تو اس کے تعلیم کا اور اس کے دوسری چیزوں کا خیال رکھ کے اس کو ملک و ملت کا ایک اچھا شہری بن سکے اور ایک اچھی طریقے سے خدا کا بندہ بن سکے، اس کی ہم فکر کریں۔ اسی طریقے سے دنیا میں جتنے بھی شعبے ہیں ان سارے شعبوں میں گویا کہ دین اسلام کا یہ حکم ہے کہ ہم اس سارے شعبوں میں کام کریں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے حساب سے کہ جس طریقے سے حقوق اللہ کا مسئلہ ہے ویسے ہی حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اب یہ حقوق العباد کا مسئلہ میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو یہ صرف مذہب اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی اور اسی طریقے سے بلا کسی تفریق مذہب ہر قوم و ملت میں یہ خدمت خلق کا مسئلہ پایا جاتا ہے۔ یعنی خدمت خلق گویا کہ ایک تصور ان کے قوموں میں ہر قوم میں موجود ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں پانی کی سبیلیں بنایا کرتے تھے، اسی طریقے سے مسافر خانے بنایا کرتے تھے، اسی طریقے سے جو ہے جگہ جگہ یتیم خانے بن جاتے تھے، اسی طریقے سے جو ہے دوسرے مسافر خانوں کی طرح اور جہاں کہیں بھی کسی رہنے کا انتظام کیا جائے اور کھانے کا انتظام کیا جائے تو وہ ہوتا تھا۔ اس کا بہترین تصور بہترین تصور تو دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی۔ آپ شادی کے کچھ ہی وقت کے بعد مکہ المکرمہ سے کہیں باہر سے آپ تشریف لا رہے تھے، تو جب گھر پہنچے تو گھر پہنچنے کے بعد آپ نے کچھ کپڑے لے کر گئے اور حضرت خدیجہ کے پاس اور کچھ مکہ المکرمہ سے باہر جا کر کے آئے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے چہرے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ غم نظر آیا کہ آپ بہت غمگین ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو جب حضرت خدیجہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک قافلہ دیکھا کہ جس کے بدن پر کپڑے نہیں تھے، جو بھوکا اور پیاسا تھا اور بہت بری حالت میں تھا۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا کہ آپ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو بلا لیجئے، لہذا ان کو بلا لیا اور کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ مکہ کے لوگوں نے اتنا بڑا سامان کا ڈھیر کر دیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے تھے، نظر بھی نہیں آتے تھے۔ پھر حضرت خدیجہ نے عرض کیا کہ میں آپ سب کو یہ صاف بات کہہ دیتی ہوں کہ یہ جتنا بھی مال ہے وہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کرتی ہوں کہ وہ جہاں چاہے خرچ کر لیں، جہاں چاہے خرچ کر لیں۔ تو دیکھیے وہ نبوت کا وقت ابھی آپ کے اوپر وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، آپ 25 سال کی عمر سے قریب تھے، وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اس وقت بھی آپ کے دماغ میں یہ ساری چیزیں تھی کہ جہاں کہیں بھی کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے۔ تو میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، ہمیں بھی خدمت خلق کا یہ جو موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ہم اس میدان میں بھی زیادہ سے زیادہ کام کرنے والے بن جائیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ آج جس زمین پر ہم لوگ سنگ بنیاد کیے ہیں اور اتنا بڑا مجمع آج جو جمع ہوا ہے، اس کے پیچھے کا بھی ایک بہت لمبا چوڑا سفر ہے، اس کے پیچھے بھی بہت لمبا چوڑا سفر ہے۔ حاجی علاء الدین شیلیہ صاحب مرحوم، یہ ایک بہت ہی دیندار اور بہت ہی گویا کہ امت کا، لوگوں کا خیال رکھنے والے بزرگ تھے۔ ان کے صاحبزادوں کے دل میں خیال آیا، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے حاجی صاحب کی، اور ان کی اولاد کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ہر حساب سے جو ہے نعم البدن بھی عطا فرمائے، اور جو ہے ان کو جو ہے ان کے مال میں اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان سب کو تندرستی عطا فرمائے۔ کہ میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، آج اتنی بڑی جگہ جو آپ لوگ سب لوگ بیٹھے ہیں اور جو ہے ایک بہت بڑا کام حقوق العباد کا اور قوم کی خدمت کا اور ملک کی خدمت کا، جو ملت کی خدمت کا جو ہم کام انجام دینے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے یہ زمین بھی جب ان بزرگوں نے اور ان احباب نے جو بطور وقف کے جو اس پورے ٹرسٹ کو دی ہے، تو اس کے پیچھے یہ ٹرسٹ والے بھی کون ہیں، اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے مصطفیٰ بھائی اور اسی طریقے سے جو ہے جاوید بھائی پٹیل، ہارون بھائی، رسول بھائی کیٹ، عارف بھائی، اسی طرح احمد بھائی، غفور کاکا، مصطفیٰ بھائی، اور اسی طرح مولانا اکبر صاحب، مولانا حنیف صاحب، اور اسی طریقے سے اشرف بھائی، اور یہ جتنے بھی لوگ، اسی طرح غفور کاکا ودانی والے، یہ سب ماشاءاللہ مستقل جو ہے اس کے پیچھے لگے رہے، مستقل کئی مہینوں سے اس کے پیچھے لگے، یہاں تک کہ گاؤں گاؤں گئے ہیں، لوگوں کا ذہن بنایا ہے اور لوگوں کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ اس کی ضرورت ہے، اور سب لوگ اس بات کا اقرار کرتے رہے کہ اس کی ضرورت ہے، ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ لیکن یہ سفر میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں بہت کٹھن سفر تھا، اس کے باوجود بھی ان کی ایک اخلاص اور للہیت ان میں تھی اور ان کی محنت تھی، جس کی وجہ سے آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ان عبد الرحمن بھائی اور ان کے بھائیوں کے دل میں ایک بات ڈالی، اور اتنی بڑی زمین قوم کے فائدے کے لیے، ملت کے فائدے کے لیے جو وقف کی ہے، میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ گویا حل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یا ایک بہت بڑا جو ہے اسپیشل جو ہاسپٹل اگر قائم ہو جائے تو اس کے بعد ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوں گے، اور صرف یہ دواخانے کا اور ہاسپٹل کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہماری پوری برادری کا پلیٹ فارم ہوگا، اور اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی عصری علوم کے لیے بھی اور دینی علوم کے لیے بھی یہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جب ہاسپٹل ہوگا کہ بھئی اتنے بیڈ کی ہاسپٹل، تو اس کے لیے فلاں MBBS کالج یا BHMS یا BAMS یا یہ کہ فلاں کالج کو ہم منظوری لے سکتے ہیں، تو یہ سارے مسائل جب یہاں حل ہونے لگیں گے تو ایک ایک مسئلہ انشاءاللہ تعالی ہمارا حل ہوگا، اور جو ہے یہ قوم کے لیے فلاح اور بہبودی کا کام ہوگا اور قوم آگے بڑھے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، خدمت خلق کے شعبے کو اجاگر کرنے کے لیے ہم جو ہے سب بیدار ہو جائیں، اور آئندہ انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کام کو ہم مضبوطی کے ساتھ کریں گے، اور اس پوری ٹیم کا ہم تہ دل سے جو ہے مدد کرتے رہیں گے اور شکریہ ادا کرتے رہیں گے، تو یہ ٹیم کام کرتی رہے گی اور آگے بڑھتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔